409 ہجری کے حج میں چند مہینے باقی تھے۔ حج کو جانے والوں کے قافلے تیار ہو رہے تھے۔ ہر علاقے کے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے اور گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں پر اور پیدل قافلے کی صورت میں حج کو جایا کرتے تھے۔ ان قافلوں میں تاجر بھی شامل ہو جایا کرتے تھے۔ بعض مسافر اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ رکھتے تھے۔ قافلہ جتنا چھوٹا ہوتا تھا، اس پر ڈاکوؤں کے حملے کا اتنا ہی زیادہ خطرہ تھا، اس لیے قافلے بہت بڑے ہوا کرتے تھے۔ جوں جوں قافلے بڑھتے جاتے، ان میں مسافر شامل ہوتے جاتے۔ اس کے مطابق ڈاکوؤں نے بھی اپنے گروہوں کی نفری بڑھا لی تھی۔ آگے چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیبیوں نے اپنے فوجی دستوں سے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ معروف مورخ محمد قاسم فرشتہ نے بہت سے مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ حماد بن علی نام کا ایک عرب سلطان محمود غزنوی کے دور کا طاقتور راہزن تھا۔ اس نے عرب ممالک کے پسماندہ قبائل میں سے اپنا ایک گروہ بنا رکھا تھا جو قافلوں کو لوٹتا تھا۔ اس کا یہ گروہ ایک فوج بنتا جا رہا تھا۔ وہ عرب علاقوں میں حاجیوں کے قافلوں کو روکتا اور مال و دولت اور نوجوان لڑکیاں اڑا لے جاتا تھا۔ 2-3 قافلے غزنی کے بھی لوٹے گئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کو بھی اطلاع مل چکی تھی، مگر اسے ہندوستان کی جنگیں اور اپنے ہاں کی خانہ جنگی مہلت نہیں دیتی تھی کہ ڈاکوؤں کے انسداد کے لیے کچھ کرتا۔ اس کے علاوہ غزنی کے قافلے عرب کے دور دراز علاقوں میں لوٹے گئے تھے جو سلطان محمود غزنوی کی دسترس سے باہر تھے۔ فرشتہ نے اس دور کی تحریروں کی شہادت پر لکھا ہے کہ سلطان محمود کے دور میں القادر باللہ عباسی خلیفہ تھا اور خلافت کی گدی بغداد میں تھی۔ خلافت اب اقتدار کی گدی بن کر رہ گئی تھی۔ القادر باللہ ایک علاقے کا حکمران بھی تھا جس کے دفاع اور توسیع کے لیے وہ کوشاں رہتا تھا۔ اس کی یہ کوششیں درپردہ ہوتی تھیں۔ اقتدار پرستی اور شہنشاہیت کے لیے جھوٹ اور فریب ضروری ہوتا ہے، چنانچہ خلیفہ بعض سازشوں کا خالق تھا۔ سلطان محمود کے ساتھ بھی اس کی ایک ٹکر ہو چکی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خلیفہ القادر باللہ کو معلوم تھا کہ عرب کے بعض قبائل جو بدو کہلاتے ہیں حماد بن علی کی قیادت میں حج کے قافلوں کو لوٹتے ہیں، لیکن خلیفہ دانستہ نگاہیں پھیرے ہوئے تھا۔ انہی دنوں جب ہر علاقے میں حاجیوں کے قافلے تیار ہو رہے تھے، بغداد میں حماد بن علی خلیفہ کے ایک سالار کے گھر میں بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ 2 بڑی حسین لڑکیاں تھیں جو کچھ دیر وہاں خاموش بیٹھی رہیں۔ سالار انہیں دیکھتا اور مسکراتا رہا۔ ان لڑکیوں کے علاوہ حماد بن علی کچھ اور تحفے بھی لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیاں اور تحفے کسی اور کمرے میں چلے گئے۔ سالار اور حماد اکیلے رہ گئے۔ خلیفہ کے مزاج کیسے ہیں؟ حماد نے پوچھا۔ حج کا موسم آ رہا ہے۔ خلیفہ کے مزاج پہلے کی طرح میرے ہی ہاتھ میں ہے، سالار نے جواب دیا۔ مجھے معلوم تھا حج سے پہلے تم آؤ گے۔ ہمارا حصہ ہمیں مل جائے۔ خلیفہ کی پرواہ نہ کرو، اسے خلافت کی گدی سے پیار ہے اور اسے ایسے مشیروں اور درباریوں کی ضرورت ہے جو اسے یقین دلاتے رہیں کہ وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور اس کی رعایا اس سے بہت خوش ہے۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ اس کی نظر میں تم بہت بڑے تاجر ہو جس کی تجارت غزنی سے ہندوستان اور مصر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب میں اپنی تجارت غزنی تک پھیلانا چاہتا ہوں۔ حماد بن علی نے کہا۔ وہاں سے مجھے خبر ملی ہے کہ سینکڑوں آدمیوں کا قافلہ حج کے لیے آ رہا ہے۔ اس کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس قافلے میں ہندوستان کی دولت آ رہی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ غزنی کا سلطان محمود ہندوستان کے خزانے خالی کر لایا ہے؟ اس کے تحفے خلیفہ کے پاس بھی پہنچ چکے ہیں، خلیفہ کے سالار نے جواب دیا۔ یہ صحیح ہے کہ سلطان محمود ہندوستان سے اتنے زر و جواہرات اور درہم و دینار لایا ہے جو تمہارے اور میرے تصوروں میں بھی نہیں آ سکتے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنی فوج کو مال غنیمت سے مالا مال کر دیا ہے۔ حماد نے کہا۔ ان فوجیوں کے لواحقین حج کے لیے آ رہے ہیں۔ ہندوستان کا قیمتی سامان ان کے ساتھ آ رہا ہے جو ہماری منڈیوں میں فروخت ہوگا۔ قافلے کے ساتھ غزنی کے وہ تاجر بھی آ رہے ہیں جنہوں نے سلطان کی فوج سے سامان خریدا ہے۔ ایسا قافلہ اس سے پہلے میرے ہاتھ کبھی نہیں آیا۔ اب میری توجہ اسی قافلے پر مرکوز ہے۔
میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے یقین دلائیں کہ میں اس قافلے پر ہاتھ ڈالوں تو خلیفہ میری گردن نہیں پکڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ خلیفہ سلطان محمود سے ڈرتا ہے۔ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ خلیفہ تمہیں تاجر سمجھتا ہے؟ سالار نے کہا، کون جان سکے گا کہ غزنی کے قافلے کا تم نے صفایا کیا ہے؟ ہاں، تمہیں ایک احتیاط کرنی پڑے گی۔ قافلہ بہت بڑا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ بہت سے آدمی ہونے چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود قافلے کے ساتھ فوج کا ایک دستہ بھی بھیج دے۔ وہ پکا مسلمان ہے اور سنا ہے کہ وہ حج کے لیے جانے والوں اور حج سے واپس آنے والوں کا بہت احترام کرتا ہے اور انہیں ہر طرح کی سہولت دیتا ہے۔ اب تو میں بھی فوج اکٹھی کر سکتا ہوں، حماد بن علی نے کہا۔ تمام قبیلے میرے زیر اثر ہیں، میں 700-800 نفری بڑی آسانی سے لے آؤں گا۔ کیا آپ ان قبیلوں سے واقف نہیں؟ اور پھر میں آمنے سامنے آ کر للکار کر تھوڑے ہی لڑوں گا، میں گھات لگاؤں گا۔ کسی پہاڑی علاقے میں؟ سالار نے جواب دیا۔ نہیں، کیت کے ریگستان میں، حماد نے جواب دیا۔ آپ کیسے سالار ہیں؟ کیا آپ ریگستان کی گھات نہیں جانتے؟ جب قافلے پر اچانک حملہ ہوگا تو قافلے والے ادھر ادھر بھاگیں گے، انہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ میں کیت کے ریگستان سے واقف ہوں، ایک علاقہ ریتیلے ٹیلوں کا ہے، اس کی بھول بھلائیوں سے صرف ہمارے قبیلے واقف ہیں۔ کوئی اجنبی ان میں پھنس جائے تو اسے باہر کا راستہ نہیں ملتا۔ اس علاقے میں غزنی کی فوج بھی نہیں لڑ سکتی۔ میرے ساتھ جو قبائلی ہیں وہ انسان نہیں، جن ہیں۔ آپ مجھے خلیفہ سے ملوا دیں، اس کی خدمت میں بھی کچھ پیش کر دوں۔ خلیفہ القادر باللہ عباسی اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا اور اس کا سالار جو اس کا منظور نظر تھا اسے بتا رہا تھا کہ حماد بن علی اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ تحفے جو حماد لایا تھا خلیفہ کے سامنے پڑے تھے۔ سالار نے حماد کی بہت تعریف کی اور خلیفہ کو بتایا کہ حماد بن علی بڑے کام کا آدمی ہے، وہ تمام سرکش قبائل کو آپ کی خلافت کا غلام بنا رہا ہے اور آپ کے لیے وہ ان قبائل میں سے فوج تیار کر رہا ہے۔ جب کبھی ہمیں ضرورت پڑی یہ قبائل ہمارے دوش بدوش لڑیں گے۔ یہ قبائل سرکش اور خود سر ہیں، معلوم ہوا ہے کہ قافلوں کو لوٹتے ہیں اور لڑکیاں بھی اٹھا لے جاتے ہیں جنہیں وہ بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا بہتان ہے جو حماد کی مقبولیت اور طاقت سے خوفزدہ ہیں اور حسد کرتے ہیں۔ سالار نے چاپلوسی کا کمال دکھاتے ہوئے کہا، ہر وہ انسان جو لوگوں میں مقبول ہے وہ حاسدوں کے دل کا کانٹا سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے بھی دشمن ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کی رعایا آپ کا نام سن کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے تو وہ جلتے اور کٹتے ہیں۔ حماد بن علی نے تمام سرکش قبائل کو اپنا مرید بنا رکھا ہے اور خود آپ کا مرید ہے، وہ تمام قبائل کو آپ کا مرید بنا چکا ہے۔ امیر المومنین، ایک اور درباری حاکم جو سالار کا ہی آدمی تھا بول پڑا، اس عمر میں بھی آپ کا چہرہ مبارک جوانی کے خون سے دمک رہا ہے۔ حماد بن علی آپ کے لیے جو تحفہ لایا ہے وہ آپ رات کو اپنے حرم میں دیکھ لیں گے اور آپ اس تحفے کے قابل ہیں۔ سالار نے کہا، آپ حماد کو شرف باریابی بخشیں، وہ باہر انتظار کر رہا ہے۔ اسے انتظار میں باہر کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ خلیفہ نے ساری دنیا کے بادشاہ کی طرح جلالی سے لہجے میں کہا، ایسے آدمی کو ہم اپنے برابر بٹھائیں گے۔ فوراً حماد بن علی کو حاضر کیا گیا۔ وہ وجیح عرب تھا، چہرہ لال اور آنکھیں شربتی رنگ کی تھیں۔ ادھیڑ عمر تھا لیکن لگتا جوان تھا۔ اس کے چہرے پر ان عربوں کا جلال تھا جنہوں نے رومیوں اور زرتشتوں کو گھٹنوں بٹھا دیا اور اسلام کا پرچم سمندر پار یورپ میں جا گاڑا تھا۔ حماد کے بازو لمبے اور کندھے سیدھے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جب اندر آیا تو اس کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مردانہ وقار کا شاہکار تھا۔ اس کے ظاہری جاہ و جلال میں شائبہ تک نہ ملتا تھا کہ یہ شخص لٹیرا اور قاتل ہے۔ خلیفہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ حماد کی طرف بڑھا کر بولا، آگے آؤ حماد بن علی، خدا کی قسم ہمیں تمہارے چہرے پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ تم کسرے خلافت کے پاسبان ہو۔ لوٹ مار کرنے والے ویشی قبائل کو لگام ڈال کر تم نے خلافت پر اور اسلام پر عظیم احسان کیا ہے۔ میں آپ کی رعایا ہوں یا امیر المومنین، حماد نے کہا۔
رعایا میں کون ایسا فرد ہے جو آپ کی عبادت نہیں کرتا؟ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ میں کسر خلافت کا پاسبان ہوں، میں اپنی جان اور صحرائی قبیلوں کی وفاداری پیش کرنے آیا ہوں۔ خلیفہ نے حماد کو یوں اپنے برابر بٹھا لیا جیسے کسی نے سانپ اپنی آستین میں ڈال لیا ہو۔ یہ 1019-20 کا دور تھا جب اسپین اندلس کہلاتا تھا اور وہاں اسلامی پرچم لہرا رہا تھا مگر سرنگوں ہوتا جا رہا تھا۔ کرتبہ سازشوں کا اور اقتدار پرست پہلوانوں کا اکھاڑا بن چکا تھا۔ طارق بن زیاد کی ہڈیاں خاک ہو چکی تھیں اور اس کی روح اس اندلس کے لیے تڑپ رہی تھی جسے فتح کرنے کے لیے اس نے سمندر پار کر کے کشتیاں جلا ڈالی تھیں تاکہ واپسی کا تصور ہی مٹ جائے۔ وہ اندلس، وہ طارق بن زیاد کا اندلس ویسے ہی چاپلوس مشیروں اور درباری خوشامدیوں کی بھینٹ چڑھ رہا تھا جیسے بغداد کے کسر خلافت میں بھی موجود تھے۔ ان دنوں جب بغداد میں ایک لٹیرا اور صحرائی قزاق خلیفہ کے دربار میں ایک معزز تاجر کے بحروب میں پیش کیا گیا تھا، اسپین کے حکمران چچا کا بھتیجا اس کے خلاف لڑ رہا تھا۔ یہ خانہ جنگی تھی، وہاں خلافت وجہ پیکار بنی ہوئی تھی۔ خوشامدیوں اور چاپلوسوں کا ایک ٹولہ تھا جو ہر خلیفہ کی مدح سرائی کرتا اور اس پر غالب آ جاتا۔ دشمن سلطنت اسلامیہ کی جڑوں میں اتر کر اسے چوہوں کی طرح کھا رہے تھے۔ غداروں کے وارے نیارے تھے۔ نااہل اور بددیانت لوگ عہدے اور رتبے حاصل کرنے لگے اور جو عہدوں اور رتبوں کے اہل تھے وہ مشتبہ، تخریب کار اور شر پسند کہلانے لگے۔ اہل قلم بھی اپنا ایمان اور صداقت نیلام کر بیٹھے اور اندلس میں اسلام کا چراغ ٹمٹمانے لگا۔ ادھر خلافت بغداد بھی شخصی حکومت کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ وزیر اور مشیر مفاد پرستی کے شکار ہو گئے اور صحرائی قزاق معززین میں شمار ہونے لگے۔ حماد بن علی ایسے ہی افراد میں سے تھا۔ ایک سلطان محمود غزنوی تھا جو اسلام کی مشعل اٹھائے ہند کے بت خانے میں جان کی بازی لگائے ہوئے تھا، اسی لیے وہ اقتدار کے بھوکے لوگوں کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ حماد بن علی کے ساتھ 4 محافظ تھے جن میں ایک وجی ترک ارتگین تھا۔ وہ کوئی 1 سال پہلے حماد کے گروہ میں شامل ہوا تھا اور حماد کا قابل اعتماد محافظ بن گیا تھا۔ جس طرح ہر اسلامی مملکت میں حج پر جانے والوں کے قافلے تیار ہو رہے تھے، ایسا ایک قافلہ غزنی میں بھی تیار ہو رہا تھا۔ تیاری یہ تھی کہ قافلے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں تاکہ قزاقوں اور رازنوں سے محفوظ رہیں۔ قافلے میں تاجر بھی شامل ہو رہے تھے، گرد و نواح کے لوگ بھی غزنی میں جمع ہو رہے تھے۔ یہ ایک میلے کا سا منظر تھا۔ اس میلے میں حماد بن علی کے آدمی بھی گھوم پھر رہے تھے۔ وہ جائزہ لے رہے تھے کہ قافلے کے ساتھ کتنا مال جا رہا ہے اور جو لوگ ساتھ جا رہے ہیں وہ مزاحمت کے قابل ہیں یا نہیں۔ قافلے کو 1.5 ماہ بعد روانہ ہونا تھا۔ عرب کے صحرا میں کہیں ایک نخلستان تھا، وسیع اور سرسبز، وہاں خیمے لگے ہوئے تھے، مشعلیں جل رہی تھیں، خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا تھا۔ خیموں سے ذرا پرے 100 آدمی گول دائرے میں زمین پر بیٹھے تھے، ایک جگہ قالین بچھے تھے، ان پر حماد بن علی بیٹھا تھا۔ وہاں بھی مشعلیں اور کندیلیں جل رہی تھیں۔ گول دائرے میں ایک رقاصہ ناچ رہی تھی۔ 3-4 خوبصورت اور جوان عورتیں حماد کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمیوں کو شراب پیش کر رہی تھیں۔ رات شراب اور عیاشی میں بہتی اور ڈوبتی گزر گئی۔ سورج ابھرا تو یہ لوگ سو گئے، اور جب سورج صحرا کو جھلساتا ہوا ڈوب گیا تو یہ پراسرار لوگ جاگ اٹھے اور اسی کھلی جگہ جا بیٹھے جہاں رات رقص اور شراب کی محفل جمی تھی۔ مگر آج رات وہاں کوئی رقاصہ نہیں تھی، شراب پلانے والی عورتیں موجود تھیں۔ میرے عزیز دوستو، حماد بن علی نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، حاجیوں کے قافلے چلنے والے ہیں اور دور کے قافلے چل بھی پڑے ہوں گے، مگر اب بہت بڑا شکار آ رہا ہے۔ یہ غزنی کا قافلہ ہے، اس کے ساتھ ہندوستان کا مال غنیمت آ رہا ہے۔ تم نے اس سے پہلے غزنی کے قافلے مارے ہیں مگر اتنا مال ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اب جو قافلہ آ رہا ہے وہ تمہیں برسوں کے لیے مالا مال کر دے گا، مگر اس قافلے پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ قافلے میں 1,500 سے زیادہ لوگ ہوں گے، سب مسلح ہوں گے اور ان میں فوجی بھی ہوں گے۔
اس قافلے پر چند ایک آدمیوں کا گروہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ہم سب کو مل کر ایک فوج کی طرح حملہ کرنا ہوگا۔ کیا تم لوگ مجھے بتا سکتے ہو کہ ہر ایک کتنے آدمی اپنے ساتھ لا سکتا ہے؟ 1000، ایک نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ 600، ایک اور نے کہا۔ 400۔ ہر ایک نے بتایا کہ وہ کتنے آدمی لا سکتا ہے۔ یہ تعداد 5000 بن گئی۔ یہ یاد رکھو کہ ہمیں 5000 قزاق نہیں سپاہی درکار ہیں۔ حماد بن علی نے کہا، ہو سکتا ہے ہمیں ایسی ضرورت پیش نہ آئے، لیکن ہمیں باقاعدہ لڑائی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں بغداد سے آ رہا ہوں۔ مجھے خلیفہ کے ایک سالار نے بتایا ہے کہ غزنی کا سلطان، جس کا نام محمود ہے، حاجیوں کی بہت عزت کرتا ہے اور ان کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اتنے بڑے قافلے کے ساتھ فوج کا ایک دستہ بھی بھیج دے۔ ہر سردار نے پرجوش آواز میں حماد کو یقین دلایا کہ وہ اپنے ساتھ ایسے جنگجو لا رہے ہیں جو غزنی کی فوج کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ حماد بن علی کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ یہ لڑکی 1 سال سے اس کے پاس تھی۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ غزنی کے حسن کا نمونہ ہے۔ غزنی کے قافلے کے ساتھ ایسی بہت سی لڑکیاں آ رہی ہیں، پورے کنبے آ رہے ہیں۔ یہ ایسا انعام ہے جو تمہیں کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ لڑکی جو مسکرا رہی تھی سنجیدہ ہو گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حماد بن علی سب کو بتانے لگا کہ قافلے پر کس مقام پر حملہ کرنا ہے۔ حماد کے پیچھے اس کا باڈی گارڈ ارتگین کھڑا تھا۔ وہاں محافظ کو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ان قبائل کا بادشاہ تھا اور بادشاہ اپنے ساتھ محافظ رکھا کرتے تھے۔ جب حماد قبائل کے سرداروں سے مخاطب تھا، لڑکی نے نظر بچا کر ارتگین کی طرف دیکھا۔ ارتگین کا چہرہ بے تاثر تھا۔ لڑکی نے اسے گور کر دیکھا تو ارتگین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ قبائلی سرداروں نے غزنی کے قافلے پر حملے کا منصوبہ طے کر لیا اور انہوں نے کیرت کے ریگستان کو حملے کے لیے موزوں سمجھا۔ اسی رات کا واقعہ ہے کہ حماد بن علی گہری نیند سو گیا تھا۔ دوسرے خیمے میں غزنی کی یہ لڑکی، جس کا نام سبیلہ تھا، جاگ رہی تھی۔ اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ خیمہ گاہ پر موت کا سکوت طاری تھا۔ ان لوگوں کو کوئی غم نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہیں پیرا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ راہزنی اور قزاقی ان کا پیشہ تھا۔ وہ وحشی تھے، ان تک قانون کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سبیلہ نے اٹھ کر اپنے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹایا اور باہر دیکھا۔ باہر تاریکی تھی۔ وہ کسی کے انتظار میں تھی۔ وہ پھر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھی اور خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا، اور اس کی نظریں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے 2 درختوں پر رک گئیں۔ ان کے پس منظر میں ستاروں بھرا آسمان تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درختوں کے درمیان ایک انسانی سایہ آن رکا۔ کوئی آدمی وہاں آن کھڑا ہوا تھا۔ سبیلہ نے ایک مردانہ چغا اپنے اوپر ڈالا اور خیمے میں سے نکل کر دبے پاؤں کھجور کے ان 2 درختوں کی طرف چل پڑی۔ سایہ درختوں کے درمیان سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 سائے کھجوروں کے سیاہ ستونوں میں تحلیل ہو گئے۔ وہ ارتگین تھا۔ رات جب محفل برخاست ہوئی تو سبیلہ نے موقع دیکھ کر ارتگین سے کہہ دیا تھا کہ رات وہ کھجور کے ان 2 درختوں کے درمیان آ جائے جو پانی کے کنارے الگ تھلگ کھڑے ہیں۔ ارتگین اور سبیلہ کی آپس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ یوں چوری چھپے ملتے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ دونوں کا ان قزاق قبائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ وہ ان میں سے تھے۔ دونوں کو ایک قافلے سے اغوا کیا گیا تھا۔ سبیلہ غزنی کی فوج کے ایک شتر سوار کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ صرف شتر سوار ہی نہیں تھا، وہ سلطان محمود کا معتقد اور مرید تھا۔ وہ ہندوستان بھی اپنی فوج کے ساتھ گیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو سنایا کرتا تھا کہ اسلام ایک سچا اور عظیم مذہب ہے جسے ساری دنیا میں پھیلانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وہ انہیں اسلام کی عسکری کہانیاں بھی سنایا کرتا تھا۔ یہ کہانیاں سبیلہ کے خون میں شامل ہو گئی تھیں، مگر وہ 12-13 سال کی تھی جب اس کا باپ ایک لڑائی میں مارا گیا۔ سبیلہ کی ماں نے اپنے خاوند کے ایک دوست کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے پہلے بھی بچے تھے جن کے ساتھ اسے بہت پیار تھا۔ وہ انہی میں مگن رہا۔
سبیلہ اور اس کے چھوٹے 2 بھائیوں کو وہ پیار اور شفقت نہ دے سکا۔ سبیلہ کی عمر 16-17 سال ہوئی تو سوتیلے باپ نے اسے خاصی بڑی عمر کے ایک آدمی کے ساتھ بیاہ دیا۔ اس آدمی کی پہلے بھی 2 بیویاں تھیں۔ سبیلہ کے سوتیلے باپ نے دراصل اس آدمی سے نقد رقم وصول کی تھی۔ سبیلہ کا خاوند رتبے والا دولت مند آدمی تھا، وہ شراب بھی پیتا تھا۔ ارتگین اس آدمی کا خاص غلام تھا۔ وہ چونکہ شہسوار تھا، تیر انداز اور تیز زن بھی تھا، اس لیے آقا نے اسے اپنا محافظ بھی بنا رکھا تھا۔ ارتگین ترک غلام تھا، اس کا بچپن اور لڑکپن غلامی میں گزرا تھا۔ وہ جب جوانی میں داخل ہوا تو اس کا قد بت اور چہرے کا حسن نکھر آیا۔ اس کے سابقہ مالک نے اس کی وجاہت سے متاثر ہو کر اسے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تیز زنی سکھا کر اپنا محافظ بنا لیا تھا۔ اس دور میں اپنے ذات ایک محافظ رکھنا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ اس آقا کی موت کے بعد اسے ایک اور ایسے ہی دولت مند نے خرید لیا۔ اس آقا نے چند برسوں بعد ایک تاجر کی بیٹی کے ساتھ شادی کی اور اس کے عوض ارتگین اسے تحفے کے طور پر دے دیا۔ آخر میں وہ اس آدمی کے ہاتھ فروخت ہوا جس کے ساتھ سبیلہ کی شادی ہوئی تھی۔ سبیلہ کا ارتگین کے ساتھ اتنا ہی تعلق تھا، وہ اس کے آقا کا محافظ اور خاص ملازم تھا۔ 1 سال قبل سبیلہ کا خاوند ایک قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ قافلے والوں نے مقابلہ کیا مگر انہوں نے ہتھیار ڈالنے میں دیر نہ کی۔ قافلے والے دل چھوڑ بیٹھے تھے، ارتگین اکیلا لڑ رہا تھا۔ آخر ڈاکوؤں نے اس کے گھوڑے کو زخمی کر کے ارتگین کو گرا لیا اور اسے پکڑ لیا۔ ڈاکوؤں کے ہاتھ قافلے کا تمام تر مال لگا اور 2 بڑے قیمتی انسان، ایک ارتگین تھا اور دوسری سبیلہ۔ سبیلہ کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی، وہ عورت تھی۔ روتی ہوئی ڈاکوؤں کے ساتھ چل پڑی، البتہ ارتگین کو ساتھ لے جانا مشکل ہو گیا۔ وہ ڈاکوؤں کو للکارتا تھا کہ 2 آدمی باری باری اس کے مقابلے میں آئے، مگر اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر اسے ایک گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ سبیلہ کا خاوند مارا گیا تھا۔ چند دنوں کی مسافت کے بعد ارتگین اور سبیلہ کو کسی جگہ حماد بن علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ ڈاکوؤں کا یہ گروہ اسی کا تھا۔ سبیلہ پر تو خاموشی طاری تھی، ارتگین حماد کو بھی للکار رہا تھا۔ حماد چرب زبان تھا، اس نے ارتگین کو موم کر لیا، اور جب ارتگین نے اسے بتایا کہ وہ غلاموں کے خاندان کا فرد ہے اور 3 آقاؤں کا محافظ بھی رہا ہے تو حماد نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہاں تم کسی کے غلام نہیں ہو، حماد بن علی نے کہا، یہاں تم بادشاہ ہو، سلطان ہو۔ تمہاری وجاہت دیکھ کر اور یہ سن کر کہ تم میرے اتنے زیادہ آدمیوں کے ہاتھ نہیں آتے تھے، میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تمہاری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کیا تم مجھے اپنے جیسا ڈاکو بنانا چاہتے ہو؟ ارتگین نے خشمگین لہجے میں پوچھا۔ تو کیا تم غلام رہنا چاہتے ہو؟ حماد نے کہا۔ کیا تم آزادی کی زندگی پسند نہیں کرو گے؟ حماد بن علی نے اسے قائل کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ حماد کو جب پتا چلا کہ وہ اس لڑکی سبیلہ کے خاوند کا محافظ تھا جسے اس کا گروہ اغوا کر کے لایا تھا، تو اس نے سبیلہ سے کہا، اگر تم یہاں ملکہ بن کے رہنا چاہتی ہو تو اپنے خاوند کے محافظ سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہے، ورنہ تم دونوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ سبیلہ نے ارتگین کو الگ لے جا کر کہا کہ وہ اس کی خاطر اس کے ساتھ رہے۔ سبیلہ نے اسے بتایا کہ حماد نے اسے کیا دھمکی دی ہے۔ ارتگین حماد کا قائل ہو ہی چکا تھا۔ سبیلہ کے مظلوم آنسوؤں نے اس سے فیصلہ کروا لیا کہ وہ حماد کے ساتھ رہے گا۔ حماد نے اسے بہترین گھوڑا دیا اور اسے اپنا ذاتی محافظ بنا لیا، اور سبیلہ حماد کی داشتہ بن گئی۔ دونوں 1 سال کے عرصے میں اس ماحول میں گھل مل گئے۔ ارتگین چونکہ حماد بن علی کا محافظ تھا، اس لیے وہ قزاقی میں کم ہی شامل ہوا کرتا تھا۔ بدوؤں کے یہ قبائل اتنے سرکش تھے کہ اپنے اپنے سردار کے سوا کسی اور کا حکم نہیں مانتے تھے۔ حماد بن علی کو سب نے صرف اسی لیے اپنا بیتاج بادشاہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس نے خلیفہ بغداد کو اور ہر اس حاکم کو جو حماد کو گرفتار کر سکتا تھا اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ خلیفہ کو تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ حماد رازن اور قزاق ہے۔
اس 1 سال کے دوران ارتگین اور سبیلہ کی ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں۔ ارتگین اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یہی لگاؤ تھا کہ دونوں اغوا ہوئے تھے۔ اس رات جب سبیلہ ارتگین سے ملنے گئی تو یہ پہلی خفیہ ملاقات تھی۔ ارتگین حیران تھا کہ سبیلہ نے اسے یوں چوری چھپے کیوں بلایا ہے۔ کیا وہ اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی کرنا چاہتی ہے؟ کیا اس نے درپردہ تعلقات کے لیے ارتگین کو منتخب کیا ہے؟ کیوں سبیلہ؟ ارتگین نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ ایسی کیا بات ہے کہ تم نے مجھے دن کے وقت اپنے خیمے میں بلانے کے بجائے رات کے اس وقت یہاں بلایا ہے؟ میں نے تمہیں اپنے مرے ہوئے خاوند کا غلام سمجھ کر نہیں بلایا، سبیلہ نے کہا۔ اپنے آپ کو نہ میرا غلام سمجھو نہ حماد بن علی کا۔ میں تمہارے سینے میں ایک انسان کو بیدار کرنا چاہتی ہوں، ایسا انسان جو کسی کا غلام نہیں ہوتا، وہ اپنے خدا کا اور اپنے مذہب کا اور اپنے وطن کا غلام ہوتا ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو سبیلہ؟ ارتگین نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے تم خواب دیکھ رہی ہو، نیند میں بول رہی ہو۔ یہی بتانے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے کہ میں جاگ اٹھی ہوں، سبیلہ نے کہا۔ وہ سبیلہ جاگ اٹھی ہے جو غزنی کی فوج کے ایک شتر سوار کی بیٹی تھی۔ یہ بیٹی اس روز مر گئی تھی جس روز اس کی ماں نے اپنے مجاہد خاوند کی موت کے بعد ایک ایسے آدمی کے ساتھ شادی کر لی تھی جو مجاہد نہیں تھا۔ پھر یہ بیٹی بک گئی تمہارے آقا کے ہاتھ۔ میں نے اس بیٹی کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ عورت اور غلام کی لوح تقدیر پر یہی لکھا ہوتا ہے، ارتگین نے کہا۔ تم نے بھی اپنی قسمت دیکھ لی ہے، میں نے بھی اپنی تقدیر کا لکھا دیکھ لیا ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں۔ میں غلام پیدا ہوا تھا، قبیلے کے ساتھ خانہ بدوشی میں پل کر جوان ہوا اور ہاتھوں ہاتھ بکتا رہا۔ میں نے صرف ایک بار سنا تھا کہ اسلام کسی انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کو اپنا غلام بنائے۔ میں ہنس پڑا تھا کیونکہ انسانوں کو غلام رکھنے والے مسلمان ہی تھے۔ وہ گناہگار تھے، سبیلہ نے کہا۔ اسلام کی نگاہ میں کسی کو غلام رکھنا گناہ ہے۔ میری شادی تمہارے آقا سے ہوئی تو یہ بھی گناہ تھا۔ یہ شادی نہیں تھی، یہ سودا ہوا تھا، مجھے بیچا گیا تھا۔ میں شروع کے چند دن اداس رہی، پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ یہ تو عورت کی قسمت ہی ایسی لکھی گئی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مار لیا اور میں خوش رہنے لگی۔ تم نے مجھے ہنستے بھی دیکھا تھا، مگر یہ میرا جسم تھا جو زیور اور ریشمی کپڑوں سے سجا ہوا تھا، اور یہ میرا حسن تھا جس نے مجھے فروخت کرایا تھا۔ میری روح روتی تھی۔ تمہاری شادی کسی جوان اور خوبرو مرد کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، ارتگین نے کہا۔ میں اپنی شادی کا رونا نہیں رو رہی، سبیلہ نے کہا۔ جب میرا باپ زندہ تھا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی ہوگی۔ باپ نے میرے ذہن میں یہ ڈال دیا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور کفر کو جان اور مال کی قربانی دے کر ختم کرنا میرا فرض ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے ہندوستان کے بت خانے مجھے للکار رہے ہیں۔ میرا باپ 2 مرتبہ ہندوستان گیا تھا۔ وہ کفرستان کے قلعوں کی تسخیر میں شریک تھا۔ اس نے دیوتاؤں کے بت ٹوٹتے دیکھے تھے۔ اس نے بت خانوں میں اذانیں سنی تھیں۔ میرا باپ ان مجاہدین اسلام میں سے تھا جن کی عمر میدان جہاد میں گزر جاتی ہے۔ میری رگوں میں اس باپ کا خون ہے، سبیلہ، ارتگین نے کہا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہم دونوں کہاں بیٹھے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو حماد ہم دونوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر صحرا میں پھینک دے گا۔ صحرا کی موت کو تصور میں لا سکتی ہو؟ مجھے جلدی جلدی بتاؤ کہ آج رات تم اپنے ماضی کو کیوں یاد کر رہی ہو؟ اگر تم نے اپنا من مار ہی لیا تھا تو اسے زندہ کیوں کر رہی ہو؟ یہ زنجیریں ٹوٹ نہیں سکتی جن میں تم اب جکڑی گئی ہو۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم یہاں خوش ہو۔ ہاں ارتگین، سبیلہ نے کہا، میں یہاں خوش تھی۔ اگر انسان صرف گوشت اور ہڈیوں کا مجسمہ ہے تو میں یہاں بہت خوش تھی، مگر رات میرا مجسمہ مر گیا ہے اور روح زندہ ہو گئی ہے۔ قزاق کی داشتہ مر گئی ہے اور مجاہد کی بیٹی زندہ ہو گئی ہے۔ اب میں تمہیں بیدار کرنے آئی ہوں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا میں تمہیں یہاں سے بھگا لے جاؤں؟ ارتگین نے پوچھا۔ بڑا مشکل کام ہے۔ نہیں، سبیلہ نے کہا، میں یہاں سے نہیں بھاگوں گی، تم بھاگ جاؤ۔ سنو ارتگین، جب تم میرے خاوند کے محافظ اور غلام تھے،
تو میرا تمہارے ساتھ کیا سلوک تھا؟ تمہیں یاد ہے کہ ایک بار میرا خاوند تمہیں کہیں بھیج رہا تھا اور تم بیمار تھے، مگر میرا خاوند کہہ رہا تھا کہ تم خواہ راستے میں مر جاؤ، تمہیں جانا پڑے گا۔ اس وقت میں نے تمہیں بچایا تھا۔ میں خاوند سے لڑ پڑی تھی کہ وہ تمہیں اس حالت میں اتنے لمبے سفر پر بھیج رہا تھا کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے۔ میں نے تمہیں رکوا لیا تھا اور میں طبیب کو تمہارے علاج کے لیے لے آئی تھی۔ تم نہیں جانتے کہ اپنے خاوند سے مجھے کیسی کیسی بےہودہ باتیں سننا پڑی تھی۔ مجھے یاد ہے سبیلا، ارتگین نے کہا، میں ان قزاقوں کے ساتھ خوش ہوں، یہاں مجھے کوئی غلام نہیں کہتا۔ اگر تم کسی تکلیف میں ہو تو تم نے میرے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں ان کا صلہ دینے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ سبیلا کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی اور ارتگین کو دیکھتی رہی۔ سیراہ کی وہ رات بھی چپ چاپ تھی۔ ہیماگاہ میں جیسے لاشیں پڑی تھیں، سیرائی لومڑیاں بھی سو گئی تھیں، مگر سبیلا کے سینے سے بگولے اٹھ رہے تھے۔ کہو سبیلا، ارتگین نے کہا، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ اپنے غلام کو آزما لو۔ سوچ رہی ہوں کہ تم میری بات سمجھ بھی سکو گے یا نہیں۔ سبیلا نے آہ لے کر کہا، کہہ دیتی ہوں، سن لو، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، کوئی صلہ نہیں چاہیے۔ تم نے حباد بن علی کی باتیں غور سے سنی تھی، وہ جو بدوؤں کے سرداروں سے کہہ رہا تھا وہ غزنی کے حاجیوں کے قافلے کو لوٹنا چاہتا ہے، کیا تم اسے روک سکتی ہو؟ ارتگین نے کہا، کیا تم نے ابھی تک غزنی کو دل سے نہیں اتارا؟ اتار دیا تھا، سبیلا نے کہا، لیکن غزنی کی آبرو میرے خون میں موجود ہے۔ حماد جب غزنی کا قافلہ لوٹنے کی باتیں کر رہا تھا تو میں نے کچھ بھی محسوس نہ کیا، مگر جب اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ غزنی کے حسن کا نمونہ ہے اور یہ تمہارا انعام ہوگا، اور غزنی کے قافلے کے ساتھ ایسی بہت سی لڑکیاں ہوں گی، تو میرا جسم کانپ اٹھا، جیسے ہوا کا بڑا ہی سد جھونکا آیا ہو یا زمین ہل گئی ہو۔ میرا مجاہد باپ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی وہ باتیں مجھے سنائی دینے لگیں جو وہ 12-13 برس کی عمر میں مجھے سناتا رہا تھا۔ میں عورت تھی۔ حماد کی زبان کا تیر میرے دل میں اتر گیا۔ میں اس پر جوابی حملہ نہ کر سکی۔ تم نے شاید اسی بات سے خفا ہو کر میری طرف دیکھا تھا، ارتگین نے پوچھا۔ ہاں، سبیلا نے کہا، میرے سینے میں انتقام کا شعلہ بھڑک اٹھا تھا، اور اس وقت خدا کے بعد صرف تم تھے جس کی طرف میں دیکھ سکتی تھی، مگر تمہارا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ تمہیں تنہائی میں بلاؤں گی اور تمہارے دل میں بھی اسی مٹی کی آبرو کا احساس بیدار کروں گی جس نے تمہیں جنم دیا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں بے بس اور مجبور ہوں، اور قزاق قبیلوں کے اس بادشاہ کا میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے یہ چوٹ برداشت کرنے کا بھی ارادہ کیا تھا، مگر حماد کے خیمے میں جا کر اس نے مجھے بدمست اور مخمور نگاہوں سے دیکھا، اور جب میں نے اس کے جسم کی تپش محسوس کی تو میرے سینے کے شعلے پھر بھڑک اٹھے۔ ارتگین خاموش تھا، جیسے وہ کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ سن رہے ہو ارتگین؟ سن رہا ہوں، ارتگین نے کہا۔ تمہارے انتقام کے شعلے بے بس اور مجبور ہیں۔ حماد نے کہا تھا، سبیلا، سنا ہے غزنی کا سلطان محمود اپنے آپ کو بت شکن کہلاتا ہے۔ اس نے کہکا لگا کر کہا، محمود مجھ جیسا لٹیرا ہے، ڈاکہ زن ہے، میں کسی روز اس بت شکن کا بت توڑ دوں گا۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ وہ جب گہری نیند سو گیا تو میں نے اس کا خنجر نکال لیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے شمع کی روشنی میں اندازہ کر لیا کہ اس شخص کا دل کہاں ہے۔ میں اسے ایک ہی وار میں ٹھنڈا کر دینا چاہتی تھی۔ پھر میرے ہاتھ ساکن ہو گئے۔ مجھے اطمینان ہونے لگا کہ میں غزنی کی توہین کا اور غزنی کے سلطان کی توہین کا انتقام لے رہی ہوں۔ میرا ہاتھ اوپر اٹھا اور ایسے لگا کہ کسی غیبی ہاتھ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ مجھے آواز سنائی دی، اس ایک شخص کو قتل کر کے نہ تم زندہ رہ سکتی ہو، نہ ان بدوؤں سے غزنی کے قافلے میں آنے والی بیٹیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ صبح یہ وحشی اور درندے اپنے بادشاہ کے خون کا جو انتقام تم سے لیں گے، اسے تصور میں لاؤ۔ میرا ہاتھ رک گیا۔ میں نے سوچا، بہت سوچا۔ میں کوئی جرم نہیں کر رہی تھی،
اس لیے عقل میرا ساتھ دے رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تمہیں بلا رکھا ہے، تم سے بات کر کے کچھ کروں گی۔ ارتگین، غزنی کی بیٹیاں قزاقوں کی داشتائیں نہیں بنیں گی۔ سلطان محمود قزاق اور لٹیرا نہیں، میں ان بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے کفارہ ادا کروں گی۔ کیا حماد بن علی کو میرے ہاتھوں قتل کرانا چاہتی ہو؟ نہیں، سبیلہ نے جواب دیا۔ اس ایک آدمی کے قتل سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ مر گیا تو بھی یہ لوگ غزنی کے قافلے کو لوٹ لیں گے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میں یہیں رہوں گی۔ اگر میں بھی تمہارے ساتھ نکل بھاگی تو یہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے۔ تم مرد ہو، گھوڑا تیز دوڑا سکتے ہو، سفر کی سختیاں برداشت کر سکتے ہو، میں شاید نہ کر سکوں۔ میں تمہارے لیے بوجھ نہ بن جاؤں۔ رفتار سست ہوئی تو ہم پکڑے بھی جائیں گے۔ یہ لوگ میرا بھی پیچھا کر سکتے ہیں، ارتگین نے کہا۔ نہیں، یہ خطرہ ہوگا کہ میں غزنی جا کر اطلاع دے دوں، تاکہ راستے میں قافلے پر حملہ ہوگا اور سلطان محمود قافلے کے ساتھ فوج کے 1-2 دستے بھیج دے گا۔ اس کے باوجود تم چلے جاؤ، سبیلہ نے کہا۔ ہمیں خطرہ تو مول لینا ہی ہوگا۔ تم ڈر رہے ہو، تمہارا ڈر بجا ہے۔ تمہاری کوئی بیٹی نہیں، تمہاری کوئی بہن نہیں۔ میں تمہاری بہن ہوتی تو تم میری عزت پر مر مٹتے۔ ارتگین، غزنی کی مٹی تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن اور تمہاری ماں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس مٹی نے تمہیں کچھ نہیں دیا، تمہیں وہاں غلام سمجھا گیا۔ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ جس ملک کے حکمران اپنی رعایا کو بھوکا اور ننگا رکھتے ہیں اور اسے ان حقوق سے محروم رکھتے ہیں جو انسان کو خدا نے دیے ہیں، تو ان انسانوں کے دلوں سے اپنے وطن اور اپنے مذہب کی محبت نکل جاتی ہے۔ وہاں بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تم سلطان محمود کے پاس پہنچ گئے اور اسے یہ بتایا کہ تم غلام تھے تو وہ تمہیں گلے لگا لے گا۔ سبیلہ نے کہا، پھر تم غلام نہیں رہو گے، تم سلطان کی نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں بھی قابل احترام انسان بن جاؤ گے۔ اپنے آپ میں غیرت بیدار کرو ارتگین۔ اپنے وطن اور اپنے مذہب کی بیٹیاں وطن کی آبرو ہوتی ہیں۔ وہ قومیں ذلیل و خوار ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی ناموس کو فراموش کر دیتی ہیں۔ میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سمجھ سکا، ارتگین نے کہا۔ میرے دل میں کسی نے وطن کی محبت پیدا ہی نہیں کی۔ مجھے نوکری کرنی ہے، اسی لیے ایک قزاق کے پاس بھی مطمئن ہوں، لیکن جو تم کہو گی وہ کروں گا۔ تم مظلوم ہو، پھر بھی تمہارا ایمان محفوظ ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری نیکیوں کا صلہ ضرور دوں گا۔ کہو مجھے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے اس طرح نکلو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، سبیلہ نے کہا۔ تم راستے سے واقف ہو، 15-20 دنوں میں غزنی پہنچ جاؤ گے۔ اگر غزنی کے حاجیوں کا قافلہ وہاں سے چل پڑا ہو تو اسے روک لینا اور امیر کارواں کو بتا دینا کہ راستے میں کیا خطرہ ہے۔ اسے کہنا کہ تم فوج کا انتظام کرنے جا رہے ہو۔ اگر قافلہ ابھی وہیں ہو تو سلطان محمود کے پاس چلے جانا اور اسے بتانا کہ قافلے پر 5000 بدو حملہ کریں گے۔ سلطان سے یہ ضرور کہہ دینا کہ قوم کی ایک بیٹی نے پیغام بھیجا ہے کہ حجاز کے قافلے نہیں رک سکتے، قزاقوں کو روکا جا سکتا ہے۔ فوج کو ساتھ بھیجنا ورنہ غزنی کی بیٹیاں بابل اور بغداد کے بازاروں میں بک جائیں گی۔ سلطان سے کہنا کہ قافلے سے ایک بھی بیٹی اغوا ہو گئی تو خدا سلطان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ میں کہہ دوں گا، ارتگین نے کہا، میں کہہ دوں گا۔ دعا کرو میں زندہ وہاں پہنچ جاؤں، مگر تم یہاں سے نہیں نکلو گی۔ میں تمہیں اس درندے کے پاس چھوڑ کر کس طرح جا سکوں گا؟ تم چلے جاؤ ارتگین، تم چلے جاؤ، سبیلہ نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر زندہ رہی تو باقی عمر تمہاری غلام رہوں گی۔ میرے جسم اور میری روح کے مالک صرف تم ہوگے، پھر تم نہیں، میں غلام ہوں گی۔ تم غزنی پہنچ جاؤ گے، تم کوئی گناہ نہیں کر رہے، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ کیا تم ان لوگوں کو کسی طرح میرے تعاقب سے روک سکتی ہو؟ کوشش کروں گی، سبیلہ نے کہا۔ میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ جہاں دولت اور عورت ہو وہاں سے خلوص اور شرافت رخصت ہو جاتی ہے۔ میں شیطان کی اس دنیا کا ایک حصہ بنی رہی ہوں، میں ہر شیطانی کام کر سکتی ہوں۔ تم یہاں کے ایک سردار کوگیل کو جانتے ہوگے، جس نے کہا تھا کہ وہ 1000 آدمی اپنے ساتھ لائے گا۔
مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں حماد سے ہٹ کر اس کے ساتھ چلی چلوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں حماد کی بیوی نہیں، پھر بھی اسے دھوکہ نہیں دوں گی۔ اس نے مجھے لالچ دیے تھے اور پھر دھمکی بھی دی تھی کہ وہ مجھے اغوا کر لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اگر حماد کو بتایا تو وہ مجھے قتل کرا دے گا۔ میں شاید اس سے انتقام لوں۔ تم یہاں کی باتیں چھوڑو ارتگین، بتاؤ تم کب یہاں سے نکلو گے؟ ابھی، ارتگین نے کہا۔ اب مجھ سے اور کچھ نہ پوچھو، تم چلی جاؤ۔ سبیلہ نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا، پھر چوما اور وہاں سے اپنے خیمے میں آ گئی۔ خیمہ گاہ میں وہی سکوت تھا جو پہلے تھا۔ ان لوگوں کو جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ ارتگین ان کے لیے بیتاج بادشاہ کا خاص محافظ تھا۔ اسے خیمہ گاہ میں گھومتے پھرتے کوئی گھوڑا یا اونٹ کھولتے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ جس خیمے میں کھانے پینے کا سامان پڑا تھا وہاں سے کچھ اٹھانے سے بھی اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سبیلہ اپنے خیمے میں پہنچ گئی ہے، وہ اپنے خیمے میں گیا، برچھی، تلوار، کمان اور ترکش اٹھائی، کچھ کپڑے لیے، سفری تھیلے اٹھائے اور رسد والے خیمے میں چلا گیا۔ وہاں سے پانی کے مشکیزے اور کھانے کا سامان اٹھایا اور ایک اونٹ جا کر کھولا، سامان اس کے ساتھ باندھا اور اس پر سوار ہو کر اسے اٹھایا۔ سبیلہ اپنے خیمے میں پردہ ذرا ہٹا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے خیمے سیاہ ڈھربوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے خیموں سے دور ایک اونٹ کا ہیولا اس طرح نظر آیا جیسے اونٹ افق کی لکیر پر چلا جا رہا ہو۔ سبیلہ کے ہونٹوں سے دعا سرگوشیاں بن کر نکلنے لگی اور اونٹ کا ہیولا چھوٹا ہوتا گیا۔ سبیلہ بستر پر جا گری اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی جب آنکھ کھلی آدھا دن گزر گیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے رات کی بات یاد آئی تو اسے خوف سا محسوس ہوا، جیسے ارتگین اسے دھوکہ دے کر حماد کو بتا دے گا۔ وہ خیمے سے نکلی، ارتگین کے خیمے کا پردہ اٹھایا، وہاں نہیں تھا۔ اس کے ہتھیار، اس کے کپڑے بھی وہاں نہیں تھے۔ سبیلہ ارتگین کے خیمے سے نکل رہی تھی تو حماد اپنے خیمے سے باہر آیا۔ اس نے سبیلہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ وہ ارتگین کے خیمے میں کیا لینے گئی تھی۔ سبیلہ نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ کا تاثر پیدا کر کے کہا، میں ارتگین کو دیکھنے گئی تھی کہ وہ وہاں ہے یا نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، وہ قتل ہو چکا ہے۔ قتل؟ حماد بن علی نے پوچھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے معلوم نہیں ہوتا، یہاں کون کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ گوگیل، سبیلہ نے کہا۔ گوگیل نے ارتگین کو غائب کر دیا ہے۔ اب میری باری ہے۔ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا۔ آپ جب مجھے یہاں لائے تھے تو گوگیل نے مجھے لالچ اور دھمکیاں دے کر منوانے کی کوشش کی تھی کہ میں آپ سے بھاگ کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنے آقا کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ اس کے بعد وہ اب آیا ہے۔ گزشتہ رات میں آپ کے ساتھ آپ کے خیمے میں گئی تھی۔ آپ سو گئے تو میں وہاں سے نکل کر اپنے خیمے میں جانے کی بجائے ٹہلتے ٹہلتے پانی تک چلی گئی۔ گوگیل شاید میرا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے ورغلانے لگا۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا تو اس نے مجھ پر دست درازی کی۔ میں اپنے آپ کو اکیلی سمجھ رہی تھی، لیکن اچانک ارتگین آ گیا۔ وہ مجھے بتائے بغیر مجھ سے کچھ دور میری حفاظت کے لیے موجود رہا۔ گوگیل نے اسے آپ کا غلام سمجھ کر گالیاں دیں اور وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ ارتگین نے اسے بڑی دلیری سے کہا کہ وہ اپنے آقا کی عزت پر جان قربان کر دے گا۔ گوگیل نے اسے کہا کہ یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، جاؤ، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے خیمے میں سونا۔ وہ چلا گیا۔ ارتگین مجھے میرے خیمے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں جانتی ہوں کہ گوگیل درندہ ہے، اس نے رات کو ارتگین کو غائب کروا دیا ہے۔ حماد بن علی غصے سے پھنکارنے لگا۔ اس نے فوراً گوگیل کو بلایا۔ میں جانتا ہوں کہ تم قبیلے کے سردار ہو، حماد بن علی نے گوگیل سے کہا، لیکن تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں۔ میں تمہیں بخش دوں گا، میرا آدمی مجھے واپس کر دو۔ کون سا آدمی؟ گوگیل نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارتگین، حماد نے کہا، میرا محافظ جو گزشتہ رات تمہارے اور سبیلہ کے درمیان آ گیا تھا۔ گوگیل حیران و پریشان ہو گیا۔ سبیلہ نے حماد سے کہا کہ یہ شخص اپنا جرم چھپانے کے لیے انجان بن رہا ہے۔ گوگیل،
حماد بن علی نے اسے کہا، کیا تم ایک غلام اور ایک داشتہ کی خاطر مجھ سے دشمنی مول لے رہے ہو؟ اس وقت ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں اس جیسی 10 لڑکیاں لا دوں گا، مگر تم نے میری داشتہ پر دست درازی کر کے میرے محافظ کو غائب کر دیا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے ٹکر لے کر سردار رہ سکو گے، زندہ رہ سکو گے؟ بات بڑھ گئی۔ چونکہ گوگیل نے ارتگین کو غائب نہیں کیا تھا، اس لیے وہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ حماد نے تمام سرداروں کو اکٹھا کر لیا اور سبیلہ سے کہا کہ وہ سب کو سنائے کہ گوگیل نے کیا کہا ہے۔ سبیلہ نے وہی بات سنا دی جو حماد کو سنا چکی تھی۔ گوگیل غصے سے اٹھا اور یہ کہہ کر چل پڑا، میں اور میرا قبیلہ تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ اس نے پیٹھ پھیری ہی تھی کہ حماد نے اپنے قریب کھڑے ایک آدمی کی کمان لی اور اس کی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں ڈالا۔ دوسرے ہی لمحے تیر گوگیل کی پیٹھ میں اتر چکا تھا، وہ ریت پر تڑپ رہا تھا۔ اسی روز حماد نے ایک خاص تقریب منعقد کر کے گوگیل کے قبیلے کا ایک اور سردار مقرر کر دیا۔ اس نے سب سے کہا کہ میں جانتا تھا کہ مجھے میرا محافظ واپس نہیں ملے گا۔ گوگیل نے اسے یقیناً قتل کروا دیا ہے اور اس کی لاش کہیں دبا دی ہے۔ اس وقت تک ارتگین بہت دور نکل گیا تھا۔ صبح طلوع ہونے تک وہ اونٹ کو دوڑاتا رہا تھا۔ سورج ابھرا تو اس نے اونٹ کی رفتار کم کر دی۔ اس نے گھوم گھوم کے دیکھا، اس کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ حماد بن علی نے قبائلی سرداروں کو آخری ہدایات دیں اور انہیں کیت کے صحرا کے قریب ایک جگہ بتا کر کہا کہ وہ اپنے آدمیوں کو وہاں جمع کریں۔ اسی روز سب اپنے اپنے قبیلوں کو روانہ ہو گئے اور حماد بھی وہاں سے چلا گیا۔ وہ جب اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس کا ایک اور جاسوس غزنی سے آیا، جس نے اسے بتایا کہ غزنی کے قافلے کی نفری اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس میں مالدار تاجروں کی خاصی بڑی تعداد ہے۔ اس نے حماد کو یہ بھی بتایا کہ راستے میں لوگ قافلے کا انتظار کر رہے ہیں، اس طرح یہ قافلہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ اس جاسوس کو کوئی ایسے آثار نہیں ملے تھے کہ قافلے کی حفاظت کے لیے فوج کا کوئی انتظام ہوگا یا نہیں۔ میں حجاز تک فوج کا دستہ کیسے بھیج سکتا ہوں؟ غزنی میں سلطان محمود غزنوی قافلے کے ایک وفد سے کہہ رہا تھا، قوم کے ہر فرد کو سپاہی ہونا چاہیے۔ قافلے کا ایک وفد محمد قاسم فرشتہ کی تحریر کے مطابق سلطان محمود کے پاس یہ درخواست لے کر گیا تھا کہ قافلہ بہت بڑا ہے اور اس کے ساتھ خواتین اور بچے بھی ہیں اور تاجروں کا قیمتی مال بھی ساتھ جا رہا ہے، اس لیے قافلے کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ میں بے خبر نہیں ہوں کہ حاجیوں کے قافلے رازنوں اور قزاقوں کے ہاتھوں لٹتے رہتے ہیں، سلطان محمود نے کہا۔ میں حج پر جانے والوں کو ہر سہولت اور مدد دیا کرتا ہوں، مگر یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ میں مکہ معظمہ تک فوج قافلے کے ساتھ بھیجوں۔ اتنے بڑے قافلے میں بے شمار آدمی ایسے ہوں گے جو لڑ سکتے ہیں اور شہسوار بھی ہیں۔ قافلے میں سپاہی بھی حج کو جا رہے ہیں۔ آپ لوگ پوری طرح مسلح ہو کر جائیں، تیر و کمان ساتھ رکھیں۔ مجھے اتنے بڑے قافلے پر حملے کا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ قافلے وہ لٹتے ہیں جن میں مسافر بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بے خوف ہو کر جائیں۔ جب وقت چلا گیا تو سلطان محمود نے اپنے مشیروں اور سالاروں کی ایک محفل میں کہا، میں نے ان لوگوں کو مایوس کیا ہے، یہ فریضہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں، مجھے ان کی درخواست مان لینی چاہیے تھی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فوج کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں، سرحدوں پر ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے۔ ابھی 2-3 دن گزرے، ہندوستان سے تشویشناک خبریں آئی ہیں۔ قافلہ روانہ ہونے والا تھا۔ سلطان محمود کے پاس جو وفد گیا تھا، اس کے ارکان نے قافلے کے تمام مسافروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ مسلح ہو کر چلیں۔ ہتھیار اکٹھے کرنے کے لیے قافلے کی روانگی 1-2 دن کے لیے ملتوی ہو گئی، اور اس وقت سلطان محمود کو اطلاع دی گئی کہ ارتگین نام کا ایک آدمی بڑی بری حالت میں آیا ہے، کہتا ہے بہت دور سے آیا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ حاجیوں کے قافلے کو روکے رکھو۔ سلطان محمود حاجیوں کے نام پر ضروری کام بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس نے ارتگین کو فوراً بلا لیا۔ وہ تو زندہ لاش بن چکا تھا، منہ کھلا ہوا اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے سہارا دے کر بٹھایا گیا
مشروب پلائے گئے اور کچھ کھلایا گیا تو وہ ہوش میں آنے لگا۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ سلطان غزنی و خراسان سے گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ ارتگین نے کہا، 1 مہینہ ہو گیا ہے میں پاؤں پر نہیں چلا۔ پہلے اونٹ پر سوار رہا اور جب پہاڑی علاقہ آیا تو ایک سوار سے گھوڑا چھین کر اونٹ اسے دے دیا۔ راستے میں 2 اور سواروں سے گھوڑے چھینے اور تھکن اور بھوک سے ادموئے گھوڑے ان کے پاس چھوڑ دیے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر کھاتا پیتا رہا اور 1.5 ماہ کی مسافت 1 ماہ میں طے کی۔ وہ بات کیا ہے جو تمہیں اس حال میں میرے پاس لائی ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ اگر آپ حجاز کے قافلے کے ساتھ فوج کے 2 دستے نہیں بھیج سکتے تو قافلے کو غزنی سے باہر نہ نکلنے دینا۔ ارتگین نے کہا، کیت کے صحرا میں قافلے کو لوٹنے کے لیے قزاقوں کا وہ گروہ بلکہ وہ فوج غہمازن ہے جسے خلیفہ بغداد کی پشت پناہی حاصل ہے۔ خلیفہ بغداد کی پشت پناہی؟ اگر سلطان غزنی کو ایک غلام کی بات پسند نہیں آئی تو غلام جان بخشی چاہتا ہے۔ ارتگین نے کہا، اگر خلیفہ کی پشت پناہی نہیں تو اس کے سالاروں اور حاکموں کی مدد حاصل ہوگی۔ اگر یہ بھی نہیں تو اسے جھوٹ نہ سمجھنا کہ تمام بدو قبیلے ایک شخص حماد بن علی کی قیادت میں غزنی کے قافلے کو قید کے صحرا میں اس جگہ جہاں ٹیلے زیادہ ہیں لوٹ لیں گے اور لڑکیوں کو اٹھا لے جائیں گے۔ حماد بن علی بغداد گیا تھا۔ میں چونکہ اس کے ساتھ تھا اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے خلیفہ کے 1 سالار اور 2 بڑے حاکموں سے ملا تھا، پھر وہ اسے خلیفہ کے پاس لے گئے تھے۔ ارتگین نے سلطان محمود کو تفصیل سے بتایا کہ حماد بن علی نے کس طرح اور کہاں بدو قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور قافلے پر حملے کا منصوبہ طے کیا ہے۔ قزاقوں کی تعداد 5000 ہوگی۔ 5000؟ سلطان محمود حیرت زدہ ہو گیا۔ اتنی زیادہ تعداد کی وجہ یہ ہے کہ حماد بن علی کے جاسوسوں نے جو یہاں آ کر قافلے کی تیاری دیکھ گئے ہیں وہاں جا کر بتایا ہے کہ قافلے میں ہندوستان سے آیا ہوا مال جا رہا ہے اور قافلے میں زیادہ تر لوگ فوجی ہیں یا لڑنے والے ہیں۔ ارتگین نے کہا، قافلے کی نفری 1500 بتائی گئی ہے۔ قافلے میں کوئی فوجی نہیں ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اگر فوجیوں کو حج کی فرصت ہوتی تو سب سے پہلے میں جاتا۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا اور بولا، میں حجاز کے قافلے کو نہیں روک سکتا۔ اگر میں خود حج پر نہیں جا سکتا تو جانے والوں کے جان و مال کی حفاظت میرے فرائض میں ہے۔ میں حاجیوں کی سلامتی کی خاطر سلطنت غزنی کی سلامتی خطرے میں ڈال سکتا ہوں۔ وہ بولتے بولتے رک گیا اور اس نے ارتگین کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن میں نے تم سے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ تم کون ہو، اور تم جو قزاقوں کے سرغنہ کے خاص آدمی ہو دل میں ہمارے قافلے کی ہمدردی کس طرح لے کر آئے ہو؟ کیا تم اللہ کے اس سپاہی کو دھوکہ دے سکو گے جس کے نام سے ہندوستان کے دیوتاؤں کے بت کانپ جاتے ہیں؟ غزنی کی ایک بیٹی جو بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے، غزنی کی بیٹیوں کے لیے کفارہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ ارتگین نے کہا، وہ آبرو باختہ غزنی کی آبرو کو بچانے کے لیے اپنے سلطان کو پکار رہی ہے۔ میں ایک غلام ہوں، ابن غلام ہوں، ترک ہوں، لیکن جنم غزنی کی مٹی میں لیا ہے۔ اس لڑکی نے جس کا نام سبیلہ ہے اور جس کا باپ آپ کی فوج میں شتر سوار تھا اور شہید ہو گیا ہے، مجھ جیسے غلام کے دل میں غزنی کی مٹی کی عظمت پیدا کر دی ہے۔ اگر سلطان عالی مقام کا دل بہت مضبوط ہے تو سنیں۔ ارتگین نے اپنا ماضی اور پھر سبیلہ کی زندگی کی کہانی سلطان محمود کو سنا دی اور اسے تفصیل سے سنایا کہ سبیلہ نے اسے کس طرح غزنی آنے کے لیے تیار کیا تھا۔ سلطان محمود کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ جس قوم کی بیٹیاں اس مجبوری کی حالت میں بھی اپنے ایمان اور کردار کو مرنے نہ دیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سلطان محمود نے کہا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے حاکموں وغیرہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنی ابھرتی ہوئی نسل کو گناہوں میں ڈبو دو، لیکن روایات جو خون میں شامل ہو گئی ہیں وہ ایک نہ ایک دن رنگ لائیں گی، اور تم، سلطان نے ارتگین کی طرف ہاتھ کر کے کہا، تم غلام نہیں ہو، آگے آؤ۔ وہ آگے آیا تو سلطان نے اسے گلے لگا لیا اور بولا، ہم سب غلام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہی مسلمان کی عظمت ہے۔ سلطان نے پرجوش آواز میں کہا، قافلہ جائے گا اور اس کے ساتھ فوج بھی جائے گی،
غزنی کی سرحدوں پر ہمارا خدا نظر رکھے گا۔ یہ تو جذبات کی بات تھی کہ سلطان محمود نے کہہ دیا تھا کہ فوج جائے گی، لیکن اس نے فوج کو کبھی جذباتی کیفیت میں استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے 2 سالاروں اور مشیروں کو بلایا، غزنی کی سرحدوں کی اندرونی حالات کی اور ہندوستان سے آنے والے پیغامات کی صورتحال پر بات چیت کی اور جائزہ لیا کہ قزاقوں کی تعداد اگر 5000 ہے تو فوج کی کتنی نفری ساتھ بھیجی جائے۔ سلطان محمود نے کہا کہ بدو گھوڑے اور اونٹ دوڑاتے ہوئے لڑتے ہیں اور وہ بھاگنے کا راستہ بھی صاف رکھتے ہیں، اس لیے قافلے کے ساتھ چھاپا مار دستہ اور ایک دستہ تیر اندازوں کا بھیجا جائے۔ اس وقت کی کسی بھی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا تھا کہ جو دستے قافلے کے ساتھ بھیجے گئے ان کی قیادت کسی سالار کے بجائے قاضی القضاء ابو محمد کو دی گئی۔ قاضی القضاء کی حیثیت آج کے چیف جسٹس کی سی ہوتی تھی، مذہبی امور کے فیصلے بھی وہی کرتا تھا۔ اس دور میں قاضی فن حرب و ضرب کی مہارت بھی رکھتے تھے۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان محمود نے قاضی القضاء ابو محمد کو خاصی فوج دے کر قافلے کے ساتھ بھیجا۔ سلطان محمود نے ابو محمد کو 30,000 درہم اس مقصد کے لیے دیے کہ لڑائی کے بجائے یہ رقم قزاقوں کو دے کر ان سے معاہدہ کر لیا جائے کہ قافلے کو خیریت سے جانے دیں۔ سلطان کا یہ انتظام دیکھ کر قافلے میں کئی ہزار لوگ شامل ہو گئے اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے کو الوداع کہنے کے لیے سلطان محمود خود گھوڑے پر سوار دور تک ساتھ گیا۔ وہ قافلہ کئی میل لمبا تھا۔ سلطان ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتا اور مسکراتے ہوئے سب کو ہاتھ ہلاتا اور خیریت سے واپس آنے کی دعائیں دیتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک بلند جگہ جا کھڑا ہوا اور اس وقت وہاں سے اترا جب قافلہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ کیت کے صحرا میں حماد بن علی نے کیمپ لگا رکھا تھا۔ یہ کم و بیش 4000 بدوؤں کی ہیماگاہ تھی۔ وہ غزنی کے قافلے کو لوٹنے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ لڑاکے تھے، شہسوار تھے اور نڈر تھے۔ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار کو ہی قابل عبادت سمجھتے تھے اور ان سے بڑا سرداروں کے سردار کو سمجھتے تھے جو اس وقت حماد بن علی تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سرداروں کے سردار پر نہ تیر اثر کرتا ہے نہ کوئی ہتھیار۔ قزاقی کو وہ جائز پیشہ سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں یہ کوئی مذموم حرکت نہیں تھی۔ حماد بن علی کے ساتھ سبیلہ بھی تھی۔ وہ بظاہر خوش تھی لیکن اندر سے کھوئی رہتی تھی۔ وہ قافلے کے انتظار میں بےتاب تھی اور اس وقت تو وہ اندر سے کانپنے لگی جب رات کے وقت ایک بدو نے آ کر حماد کو بتایا کہ قافلہ بہت بڑا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے فوج بھی آ رہی ہے۔ بدو نے یہ بھی بتایا کہ قافلہ کو 1 کوس دور پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ حماد بن علی اس خطے کو جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا اپنی زمین سمجھتا تھا، جیسے وہاں ہوائیں بھی اس کے حکم سے چلتی ہوں۔ اس نے دیکھ بھال کر کوئی انتظام نہ کیا۔ قاضی القضاء نے رات کو ہی کمانداروں سے صلاح مشورہ کر کے ٹیلوں کے علاقوں میں موزوں بلندیوں پر بڑھا دیے اور حماد کی خیمہ کا جائزہ بھی لے لیا، لیکن اس نے سلطان محمود کی ہدایات کے مطابق حملے میں پہل کرنے کی بجائے دوستانہ معاہدہ بہتر سمجھا۔ رات بھر فوج بیدار رہی۔ ادھر بدو قبائل حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ صبح طلوع ہوئی تو غزنی کی فوج کے 2 آدمی حماد بن علی کے پاس گئے اور اسے قاضی القضاء کا پیغام دیا کہ تم لوگ قافلے کو گزرنے دو، اس کے عوض تمہیں 5000 درہم ادا کیے جائیں گے۔ حماد بھڑک اٹھا اور غصے سے تھوک اڑاتے ہوئے بولا، 5000 درہم؟ 5000 درہم سے تم میرے پاؤں کی خاک بھی نہیں خرید سکتے۔ تم میری توہین کرنے آئے ہو، میں بھکاری نہیں۔ اس نے بدوؤں کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اپنے قاضی سے جا کر کہو کہ میری طاقت دیکھے، کیا میں انہیں 1 درہم دے کر واپس لے جاؤں؟ تمہارے قافلے کی ساری دولت میری ہے، تمام مال و دولت اور میری پسند کی تمام جوان عورتیں میرے حوالے کر دو اور قافلہ خیریت سے گزر جائے۔ حماد بن علی، ایک پیغمبر نے کہا، طاقت پر اتنا غرور نہ کرو، فرعون نہ بنو۔ ہم درخواست لے کر نہیں آئے، دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں۔ قافلہ مال و دولت اور خواتین سمیت یہاں سے خیریت سے گزرے گا، لیکن یہ ریت تیرے قزاقوں کے خون سے لال ہو جائے گی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ حماد نے گرج کر کہا، میں اپنے خیمے میں آئے ہوئے مہمان کو قتل نہیں کیا کرتا، جاؤ۔
پیغمبر واپس آ رہے تھے تو انہیں ارتگین مل گیا۔ اس نے پوچھا کہ حماد نے کیا جواب دیا ہے۔ اسے جب بتایا گیا تو وہ ہنس پڑا اور تیر و کمان کندھے سے لٹکائے ایک بلندی پر کھڑا رہا۔ قاضی القضاء کو محمود نے 30,000 درم دیے تھے، لیکن اس نے یہ رقم ضائع کرنی مناسب نہ سمجھی۔ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ اتنا بڑا قزاق 5,000 درم کی پیشکش کو اپنی توہین سمجھے گا، یہی پیشکش کی جو دراصل چیلنج تھا کہ حماد آؤ اور قافلے پر حملہ کرو۔ قاضی القضاء ابو محمد نے اپنی پیشکش کا جواب سنا تو اس نے فوج کو موزوں مقامات پر تعینات کر دیا۔ فوج کی نفری توڑی تھی۔ حماد بن علی نے غصے کی حالت میں بدوؤں کو اکٹھا کیا اور ٹیلوں کے باہر سے انہیں پیش قدمی کر کے قافلے پر حملے کا حکم دیا۔ قافلہ ٹیلوں کے باہر تھا۔ حماد گھوڑے پر سوار ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ایک علم بردار تھا۔ علم سیاہ رنگ کا تھا۔ ساتھ 2 محافظ تھے۔ بدوؤں کے کالے اور کرخت چہرے بڑے ڈراؤنے تھے اور دور ایک ٹیلے پر سبیلہ کھڑی تھی۔ ارتگین بلندی سے اتر کر ٹیلوں کے اندر چلا گیا اور ٹیلوں کی اوٹ میں اس طرف نکل گیا جدھر سے بدوؤں کی فوج جا رہی تھی۔ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کی چال میں مستی تھی۔ ارتگین چھپ کر دیکھتا رہا۔ پھر اسے حماد بن علی نظر آیا۔ وہ بہت دور نہیں تھا۔ ارتگین نے اپنی کمان میں تیر ڈالا اور حماد کے چہرے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر حماد کی کن پٹی میں اتر گیا۔ وہ تیورا کر گھوڑے سے گر گیا۔ اس کے محافظ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ایک تیر علم بردار کی گردن میں دائیں سے لگا اور بائیں کو نکل گیا۔ یہ تیر بھی ارتگین کا تھا۔ پرچم گر پڑا۔ ارتگین دوڑ کر ٹیلے پر چڑھا اور بڑی ہی بلند آواز سے چلانے لگا، خدا کی قسم میں نے حماد بن علی کو مار ڈالا ہے۔ غزنی کی آبرو کی قسم بدوؤں کا پرچم گر پڑا ہے۔ اپنے سرداروں کے سردار کو اور اپنے علم بردار کو گرتا دیکھ کر قبائلیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ تب قاضی القضاء ابو محمد نے فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ ارتگین نے اسے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ حماد کو پہچانتا ہے اور وہ سب سے پہلے اسے مارنے کی کوشش کرے گا۔ ابو محمد نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اسے مارنے میں کامیاب ہو جائے تو للکار کر آواز دے۔ خدا نے ان کا یہ منصوبہ کامیاب کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بدوؤں کا قتل عام تھا۔ وہ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے اور اس کوشش میں وہ ٹیلوں کے اندر آ گئے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ چھپ سکیں گے، مگر ابو محمد نے وہاں پہلے ہی ٹیلوں پر تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ ان میں سے جو بدو باہر کو بھاگ گئے انہیں تعقب کر کے ختم کیا گیا۔ اس خاک و خون میں ٹیلوں کے اندر گھوڑوں کے شور اور زخمیوں کی چیخ و پکار میں ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی، ارتگین۔ یہ سبیلہ کی پکار تھی۔ اسے غزنی کا ایک سوار اٹھا کر گھوڑے پر نہ ڈال لیتا تو وہ گھوڑوں تلے روندی جاتی۔ دوپہر تک کیت کا مارکا ختم ہو چکا تھا۔ اس سے آگے قافلے کے ساتھ فوج کا چھوٹا سا ایک محافظ دستہ بھیجا گیا۔ قاضی القضاء باقی فوج کو واپس غزنی لے گیا۔ اس کے ساتھ بدوؤں کے بے شمار گھوڑے اور اونٹ تھے جن پر ان کے خیمے اور دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ارتگین، ابو محمد نے راستے میں اسے کہا، تم غلام نہیں ہو اور تم سبیلہ غزنی کی نہیں اسلام کی آبرو ہو۔ اسلام زندہ رہے گا۔